27ویں ترمیم سے متعلق لائحہ عمل پر مشاورت۔ پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس کچھ دیر بعد ہوگا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو پہنچ گئے۔ ترمیم میں صوبوں کے حوالے سے کوئی بات ہوئی تو ہمارا موقف واضح ہے، شازیہ مری کی میڈیا سے گفتگو۔ 27ویں ترمیم کی منظوری کے لیے جوڑ توڑ، حکومت کی اتحادیوں سے مشاورت۔ وزیر اعظم سے پیپلز پارٹی کے وفد کی ملاقات، ایم کیو ایم نے بھی تجاویز پیش کر دیں۔ شہباز شریف سے صدر استحکام پاکستان پارٹی عبدالعلیم خان کی قیادت میں وفد کی بھی ملاقات۔ مسودے کی منظوری کے لیے کابینہ کا اجلاس کل طلب۔ اور دوسرا ون ڈے، پاکستان کا جنوبی افریقہ کو 270 رنز کا ہدف۔ سلمان آغا 69 اور سائم ایوب 53 رنز کے ساتھ نمایاں۔ ہدف کے تعاقب میں پروٹیز کی بیٹنگ جاری۔ 27ویں آئینی ترمیم کی منظوری کے لیے سیاسی جوڑ توڑ، حکومت کی بھاگ دوڑ، اتحادی جماعتوں سے مشاورت اور رابطے تیز۔ وزیر اعظم سے پیپلز پارٹی کے وفد کی ملاقات، مجوزہ ترمیم کی شقوں اور موقف پر تفصیلی مشاورت۔ وزیر اعظم سے ایم کیو ایم کے وفد کی بھی ملاقات، مختلف شقوں پر تجاویز پیش۔ شہباز شریف نے متحدہ کا بڑا مطالبہ مان لیا، بلدیاتی آئینی ترمیمی بل 27ویں ترمیم میں شامل کرنے کی یقین دہانی کرا دی۔ امین الحق کی سما سے گفتگو۔ وزیر اعظم سے صدر استحکام پاکستان پارٹی عبدالعلیم خان کی قیادت میں وفد کی ملاقات۔ شہباز شریف نے آئی پی پی کو آئینی ترمیم پر اعتماد میں لیا۔ چوہدری صالح حسین کی قیادت میں قاف لیگ کا وفد بھی وزیر اعظم سے ملا۔ آئینی ترمیم پر مشاورت، مسودے کی منظوری کے لیے کابینہ کا اجلاس کل طلب۔ حکومت کا 27ویں آئینی ترمیم منظور کروانے کا مشن، ترمیم کی شقوں پر غور کے لیے مشترکہ پارلیمانی کمیٹی بنانے کا فیصلہ۔ ترمیم کل سینٹ میں پیش کی جائے گی۔ چیئرمین سینٹ پارلیمانی کمیٹی کے لیے اسپیکر قومی اسمبلی سے نام لیں گے۔ کمیٹی کی صدارت فاروق ایچ نائک کریں گے۔ اپوزیشن سمیت تمام پارلیمانی جماعتوں کو شامل کیا جائے گا۔ ترمیم پر غور کے لیے 2 دن کا وقت دیا جائے گا۔ سینٹ میں پیر یا منگل کو آئینی ترمیم کی منظوری کرائی جائے گی۔ ایوان بالا سے منظوری کے دن ہی ترمیم قومی اسمبلی میں پیش کی جائے گی۔ قومی اسمبلی بحث کے بعد بدھ یا جمعرات تک ترمیم منظور کرے گی۔ ستائیسویں آئینی ترمیم پر کیا لائحہ عمل اختیار کیا جائے؟ پاکستان پیپلز پارٹی کے بڑے آج سر جوڑ کر بیٹھیں گے۔ بلاول بھٹو زرداری کی زیر صدارت سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس کچھ دیر بعد کراچی میں ہوگا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کی شرکت بھی متوقع۔ اجلاس میں 27ویں آئینی ترمیم کے اہم نکات پر مشاورت ہوگی۔ سی سی کو آئینی ترمیم کے حکومتی ڈرافٹ پر اعتماد میں لیا جائے گا۔ 18ویں ترمیم کو رول بیک ہونے نہیں دیا جائے گا۔ این ایف سی ایوارڈ کسی صورت واپس نہیں ہو سکتا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ ڈٹ گئے۔ 27ویں آئینی ترمیم کا ڈرافٹ معلوم ہی نہیں، بھرپور مخالفت کریں گے۔ صوبائی خود مختاری کو نہیں چھیڑنا چاہیے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی میڈیا سے گفتگو، کہا صوبوں نے جو رولز بنا رکھے ہیں اس میں مداخلت کی ضرورت نہیں۔ 26ویں ترمیم کا بھی جو مسودہ شیئر کیا تھا وہ پیش نہیں کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ کے پی کا طنز، کہا کیا 27ویں ترمیم کا ڈرافٹ حکومت نے خود دیکھا ہے؟ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے برطانوی چیف آف جنرل اسٹاف کی ملاقات۔ باہمی دلچسپی کے امور، علاقائی سلامتی، دو طرفہ دفاعی تعاون مزید فروغ دینے کے اقدامات پر تبادلہ خیال۔ فریقین کا خطے میں امن و استحکام یقینی بنانے کے لیے مسلسل تعاون کی ضرورت پر زور۔ برطانوی آرمی چیف نے دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی قربانیوں اور کارکردگی کو سراہا۔ برطانوی چیف آف دی جنرل اسٹاف کی یادگار شہداء پر حاضری۔ جی ایچ کیو پہنچنے پر برطانوی جنرل کو چاق و چوبند دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا۔ خطے میں امن و استحکام کمیشن، پاکستان اور طالبان رجیم کے درمیان مذاکرات کا تیسرا دور شروع۔ تمام نظریں استنبول پر۔ قومی سلامتی کے مشیر کی شرکت۔ افغان سرزمین سے دہشت گردی کا خاتمہ ناگزیر، مطالبات میں کوئی نرمی نہیں ہوگی۔ پاکستان کا کابل کو واضح پیغام، مذاکرات کامیاب نہیں ہوئے تو فوجی آپشن آخری حل ہوگا۔ اگر سرحد پار سے دراندازی جاری رہی تو پاکستان اپنی سلامتی یقینی بنائے گا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا دو ٹوک پیغام۔ برطانوی میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا، ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے، افغان سرزمین سے دراندازی بند ہو۔
افغانستان دنیا میں منشیات کے پھیلاؤ کا مرکز، افیون کی پیداوار کا عالمی گڑھ بن گیا۔ افغانستان میں 25,000 سے زائد ایکڑ پر افیون کی کاشت، زابل، کنر اور تخار مرکز۔ اقوام متحدہ کے ادارہ برائے انسداد منشیات اور جرائم کی رپورٹ میں انکشافات، آئس کی پیداوار میں بھی تیزی سے اضافہ۔ ترکی کے وزیر داخلہ کا پاکستان کا دورہ، وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا ترک ہم منصب کا پرتپاک استقبال، انسداد دہشت گردی اور انسانی اسمگلنگ کے خلاف تعاون بڑھانے پر اتفاق، دونوں ممالک کے درمیان جوائنٹ ورکنگ گروپ کے قیام کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز عالمی ماحولیاتی کانفرنس COP 30 میں شرکت کے لیے برازیل روانہ، پنجاب کے فلیگ شپ پروجیکٹس پر بریفنگ دیں گی۔ مریم نواز کی ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے نائب صدر سمیت اہم رہنماؤں سے ملاقاتیں بھی شیڈیول۔ سندھ حکومت کا پیپلز بس اور EV ٹیکسی کیمروں کو سیف سٹی سے منسلک کرنے کا فیصلہ، مقصد عوامی ٹرانسپورٹ کو محفوظ بنانا ہے۔ وزیر اطلاع سندھ کی سرمایہ کاروں سے گفتگو، کہا حکومت سندھ دسمبر میں جدید EV ٹیکسی سروس شروع کرے گی۔ 6 نومبر 1947 جموں و کشمیر کی تاریخ کا سیاہ ترین دن، مقبوضہ کشمیر سمیت دنیا بھر میں مقیم کشمیری آج یوم شہدائے جموں منا رہے ہیں۔ حق خود ارادیت کے لیے کشمیریوں کی بے مثال قربانیاں، بھارتی مظالم کی طویل داستان، عالمی برادری کی خاموشی بڑا المیہ، صدر مملکت کا پیغام، کہا آزادی کی جد و جہد میں کشمیری عوام کے ساتھ ہیں۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف نے کہا عالمی محاذ پر مسئلہ کشمیر اجاگر کرتے رہیں گے۔ نیو یارک کے نئے میئر زہران ممدانی کی تاریخی جیت پر صدر ٹرمپ کا یو ٹرن، کہا زہران ممدانی سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں، چاہتا ہوں نیو یارک کامیاب ہو، تھوڑی بہت مدد کریں گے۔ زہران ممدانی نے واشنگٹن کا احترام نہ کیا تو کامیابی کا امکان نہیں، میئر نیو یارک کو میرے ساتھ بہت اچھا برتاؤ کرنا ہوگا۔ بزنس فورم سے خطاب میں کہا نو منتخب میئر کمیونسٹ نظریات رکھتے ہیں، اب لوگ نیو یارک چھوڑ کر فلوریڈا اور میامی چلے جائیں گے۔ پاک بھارت جنگ رکوانے کا بھی تذکرہ، بولے دونوں ملک ایٹمی جنگ کے دہانے پر تھے، 7 یا 8 نئے طیارے گر چکے تھے، میں نے کہا جنگ روکے ورنہ تجارت نہیں کروں گا۔ غزہ میں امن فورس کی تشکیل کا مشن، امریکہ امن منصوبے پر قرارداد کا مسودہ سلامتی کونسل کے 10 منتخب ارکان کے ساتھ شیئر کرے گا۔ قرارداد میں 2 سال کی عبوری حکومت اور بین الاقوامی استحکام فورس کی منظوری کی تجویز، امن فورس کو تمام اختیارات حاصل ہوں گے۔ مغربی کنارے میں اسرائیلی مظالم جاری، 15 سال کا فلسطینی لڑکا شہید، حماس نے ایک اور یرغمالی کی لاش اسرائیل کے حوالے کر دی، تعداد 22 ہو گئی، 6 اب بھی باقی۔ اسرائیل کا جنوبی لبنان پر حملہ، 1 شہری شہید، 2 زخمی۔ بھارتی ریاست بہار میں الیکشن، پہلے مرحلے کے لیے ووٹنگ مکمل، دوسرا مرحلہ 11 نومبر کو ہوگا، نتائج کا اعلان 16 نومبر کو کیا جائے گا۔ بی جے پی اور کانگریس میں کانٹے کا مقابلہ متوقع، بھارتی اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی کی مودی سرکار پر تنقید، کہتے ہیں بی جے پی دھاندلی کر کے الیکشن جیتتی ہے، بہار میں کسی کو ووٹ چوری نہیں کرنے دیں گے۔ فلپائن میں سمندری طوفان چلا گیا، تباہی کی داستان چھوڑ گیا، بستیوں کی بستیاں ملیا میٹ ہو گئیں، 3 روز میں ہلاکتوں کی تعداد 114 تک جا پہنچی، 127 افراد لاپتہ ہیں اور 82 شدید زخمی ہیں۔ طوفان نے فلپائن سے ٹکرانے کے بعد وسطی ویتنام کا رخ کر لیا۔ ICC پلیئر آف دی منتھ کے لیے نامزد کھلاڑیوں کا اعلان، نعمان علی بھی شامل، لیفٹ آرم اسپنر نے جنوبی افریقہ کے خلاف ٹیسٹ سیریز میں شاندار پرفارمنس کا مظاہرہ کیا، راشد خان اور متھوسامی بھی نامزد۔ نیوزی لینڈ نے ویسٹ انڈیز کو دوسرے T20 میں 3 رن سے ہرا دیا، ویسٹ انڈین ٹیم 208 کے تعاقب میں 204 رنز بنا سکی، رومن پاؤل نے 45، روماریو شیفرڈ نے 34 رن سکور کیے، سوڈھی اور سینٹرل کی 3 وکٹیں، کیوی بیٹر مارک چیپمین نے 28 گیندوں پر 78 رنز بنائے، 3 میچز کی سیریز 1-1 سے برابر۔